بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 1990 کی دہائی کے آخر میں کراچی کے ایک متوسط طبقے کے محلے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ گھر کے سربراہ کی عمر 45 سال کے قریب تھی، سرکاری نوکری تھی، تنخواہ محدود تھی، مگر ایک خواب تھا کہ بچوں کا مستقبل بہتر بنایا جائے۔ اسی زمانے میں پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کو نئی امیدوں کے ساتھ پیش کیا جا رہا تھا۔ اخبارات میں روزانہ منافع کی خبریں چھپتی تھیں اور بروکر ہاؤسز کے باہر لوگوں کا ہجوم دکھائی دیتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان سٹاک ایکسچینج، جو اس وقت کراچی سٹاک ایکسچینج کہلاتی تھی، عام آدمی کے لیے تیزی سے کشش بن رہی تھی۔ نجکاری کا عمل جاری تھا، بینکنگ سیکٹر کھل رہا تھا اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ حصوں کی خرید و فروخت دولت بنانے کا سب سے تیز راستہ ہے۔ مگر اس ماحول میں ایک بات واضح نہیں کی جا رہی تھی، یہ بازار صرف منافع نہیں دیتا، یہ غلطیوں کی بھاری قیمت بھی وصول کرتا ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر نئے سرمایہ کار کسی مالی تعلیم کے بغیر مارکیٹ میں داخل ہوئے۔ نہ کمپنی کے کھاتوں کو سمجھا گیا، نہ کاروباری ماڈل کو پرکھا گیا۔ فیصلے دوستوں کے مشوروں، افواہوں اور روزانہ کے ریٹ بورڈ کو دیکھ کر کیے جانے لگے۔ یہی وہ بنیاد تھی جہاں سے پیسہ ڈوبنے کا عمل شروع ہوا۔ 1990 کی دہائی کے اختتام تک یہ حقیقت سامنے آنے لگی کہ مارکیٹ میں کامیابی اتفاق نہیں، بلکہ علم، صبر اور نظم و ضبط کا نتیجہ ہوتی ہے۔ مگر تب تک ہزاروں لوگ اپنی زندگی کی بچت کھو چکے تھے۔ یہ صرف افراد کا نقصان نہیں تھا، اس کا اثر خاندانوں، تعلیم، شادیوں اور گھریلو فیصلوں تک پھیل چکا تھا۔ یہ کہانی کسی ایک شخص کی نہیں، یہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ہونے والی ان غلطیوں کی کہانی ہے جو دہائیوں سے دہرائی جا رہی ہیں۔ غلطیاں جو ہر دور میں نئی شکل اختیار کرتی ہیں، مگر نقصان کا انجام وہی رہتا ہے۔ وقت کے ساتھ مارکیٹ بڑھی، نئے قوانین آئے، ٹیکنالوجی بدلی، مگر انسانی رویے زیادہ تبدیل نہ ہو سکے۔ لالچ، خوف، جلد بازی اور اندھا اعتماد آج بھی وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو ماضی میں کرتے رہے۔ یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں ہم سمجھیں گے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں پیسہ آخر کیوں ڈوبتا ہے، کون سی وہ بنیادی غلطیاں ہیں جو سرمایہ کار کو آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جاتی ہیں، اور یہ سب کیسے ہوتا ہے مرحلہ وار، حقیقت کی بنیاد پر۔ یہ داستان صرف مالی نقصان کی نہیں، یہ فیصلوں، دباؤ اور لا علمی کی داستان ہے۔ یہاں سے سفر آگے بڑھتا ہے۔ 1997 سے 2002 کے درمیان پاکستان کی معیشت ایک غیر یقینی دور سے گزر رہی تھی۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد پابندیاں لگیں، غیر ملکی سرمایہ کم ہوا اور روپے کی قدر دباؤ میں آ گئی۔ اسی ماحول میں سٹاک مارکیٹ میں داخل ہونے والے عام سرمایہ کار شدید مالی دباؤ کا شکار تھے۔ آمدن محدود تھی، مہنگائی بڑھ رہی تھی اور لوگ کسی ایسے راستے کی تلاش میں تھے جو جلدی سہارا دے سکے۔ اسی دباؤ میں پہلی بڑی غلطی نے جنم لیا، بغیر بنیادی معلومات کے سرمایہ کاری۔ زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ کسی کمپنی کا کاروبار کیا ہے، وہ منافع کیسے کماتی ہے اور اس کے قرض کتنے ہیں۔ بیلنس شیٹ، آمدنی کے گوشوارے اور نقدی کے بہاؤ جیسے تصورات عام سرمایہ کار کے لیے اجنبی تھے۔ فیصلے صرف اس بنیاد پر کیے جاتے تھے کہ کسی شیئر کی قیمت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 2000 کے بعد جب نجکاری کا عمل تیز ہوا تو کئی سرکاری اداروں کے حصے مارکیٹ میں آئے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی، بینک الفلاح اور دیگر ادارے عام آدمی کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع کے طور پر پیش کیے گئے۔ مگر یہاں بھی مسئلہ یہی رہا کہ سرمایہ کار نے قیمت دیکھی، قدر نہیں دیکھی۔ یہ فرق سمجھنا کسی نے ضروری نہیں سمجھا۔ اس دور میں سٹے بازی کا رجحان بھی بڑھا۔ ڈیلی ٹریڈنگ کو آسان کمائی سمجھا جانے لگا۔ لوگ صبح شیئر خریدتے اور شام کو بیچنے کی امید رکھتے، مگر مارکیٹ کی نفسیات کو سمجھے بغیر یہ کھیل خطرناک ثابت ہوا۔ ذرا سی منفی خبر اور قیمتیں زمین بوس ہو جاتی۔ جو لوگ ادھار یا قرض پر سرمایہ کاری کرتے تھے، ان کے لیے نقصان دوہرا ہو جاتا۔ اسی زمانے میں بروکر ہاؤسز نے بھی اپنا اثر بڑھایا۔ کئی بروکرز مخصوص شیئرز کو زبردستی اوپر لے جانے کی کوشش کرتے۔ عام سرمایہ کار ان حرکات کو مارکیٹ کی اصل طاقت سمجھ بیٹھتا۔ جب قیمتیں اچانک گرتیں تو نہ بروکر جواب دیتا، نہ کوئی ذمہ داری لیتا۔ نقصان صرف سرمایہ کار کا ہوتا۔ 2001 کے بعد عالمی حالات بدلے۔ 9/11 کے اثرات پاکستان تک پہنچے۔ مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ آیا۔ جن لوگوں نے بغیر منصوبہ بندی سرمایہ لگایا تھا، وہ خوف کا شکار ہو گئے۔ خوف میں کیے گئے فیصلے مزید نقصان کا سبب بنے۔ گھبراہٹ میں شیئر بیچے گئے اور نقصان مستقل ہو گیا۔ یہاں یہ بات واضح ہونے لگی کہ سٹاک مارکیٹ میں سب سے خطرناک چیز لا علمی ہے۔ علم کے بغیر لیا گیا ہر فیصلہ،
خواہ وہ کتنا ہی پرکشش کیوں نہ لگے، آخر کار نقصان کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں پہلی بڑی اجتماعی غلطی پوری طرح نمایاں ہو چکی تھی۔ مارکیٹ نے یہ سبق دیا، مگر بہت مہنگے داموں دیا، اور پھر وقت کے ساتھ دوسری غلطی نے جنم لیا جو پہلی سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوئی۔ 2003 کے بعد پاکستان کی معیشت میں وقتی استحکام آیا، ترسیلات زر بڑھیں، بینکاری نظام میں لیکوڈیٹی آئی اور اسٹاک مارکیٹ نے تیزی دکھانا شروع کی۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج کے ہال میں روزانہ رش بڑھنے لگا۔ چھوٹے دکاندار، سرکاری ملازم اور ریٹائرڈ افراد اپنے محدود پس انداز کے ساتھ مارکیٹ کا رخ کرنے لگے۔ اسی ماحول میں تیسری بڑی غلطی نے شکل اختیار کی، بھیڑ کی نفسیات پر اندھا اعتماد۔ جب کسی شیئر کی قیمت مسلسل بڑھتی نظر آتی تو لوگ یہ سوچے بغیر شامل ہو جاتے کہ یہ اضافہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ سوال کوئی نہیں کرتا تھا کہ خریدنے والے کون ہیں اور بیچنے والے غائب کیوں ہیں، بس یہ دیکھا جاتا کہ سب کما رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کمائیں۔ 2004 سے 2006 کے دوران کئی شیئرز غیر معمولی رفتار سے بڑھے۔ آئل اینڈ گیس، سیمنٹ اور شوگر کے شعبوں میں قیمتیں چند مہینوں میں دگنی ہو گئی۔ اخبارات میں روز نئے ریکارڈز کی خبریں چھپتیں۔ ٹیلی ویژن پر اینکرز روزانہ مارکیٹ کی تیزی کو کامیابی کی علامت قرار دیتے۔ عام سرمایہ کار کے لیے یہ پیغام واضح تھا کہ ابھی داخل نہ ہوئے تو موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اسی دباؤ میں لوگ اپنی اصل مالی حیثیت بھول گئے۔ کسی نے بچوں کی فیس کا پیسہ لگایا، کسی نے مکان بیچنے کا سوچا اور کسی نے قرض لے کر سرمایہ کاری کی۔ خطرے کی گنجائش کا کوئی اندازہ نہیں لگایا گیا۔ یہ نہیں دیکھا گیا کہ اگر قیمت گری تو کتنا نقصان برداشت کیا جا سکتا ہے۔ فیصلے صرف لالچ کی بنیاد پر ہو رہے تھے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں مصنوعی تیزی نے جنم لیا۔ چند طاقتور سرمایہ کار اور گروپس مخصوص شیئرز میں خریداری بڑھاتے، قیمت اوپر جاتی، خلل پھیلتی اور عام سرمایہ کار شامل ہو جاتا۔ جب قیمت اپنی بلند ترین سطح پر پہنچتی تو بڑے کھلاڑی خاموشی سے نکل جاتے، پیچھے رہ جانے والوں کے ہاتھ میں صرف گرتی ہوئی قیمتیں رہ جاتیں۔ اس دوران ریگولیٹری نگرانی کمزور ثابت ہوئی۔ نگرانی کے نظام میں تاخیر تھی اور معلومات عام سرمایہ کار تک وقت پر نہیں پہنچتی تھیں۔ اندرونی معلومات رکھنے والے فائدہ اٹھا لیتے، جبکہ عام آدمی صرف نتائج بھگتتا۔ اعتماد آہستہ آہستہ خطرے میں بدلنے لگا۔ 2007 کے قریب جب مارکیٹ میں پہلی بڑی اصلاح آئی تو بہت سے لوگ سنبھل نہ سکے۔ جو کل تک فائدے میں تھے وہ اچانک نقصان میں چلے گئے، مگر اس کے باوجود سبق مکمل طور پر نہیں سیکھا گیا، کیونکہ اگلی غلطی پہلے سے بھی زیادہ خاموش اور زیادہ نقصان دہ تھی۔ 2007 کے بعد چوتھی بڑی غلطی واضح ہونے لگی، حد سے زیادہ قرض اور لیوریج کا استعمال۔ اس وقت مارکیٹ میں یہ تاثر عام ہو چکا تھا کہ قیمتیں عارضی طور پر گرتی ہیں اور پھر لازماً اوپر جاتی ہیں۔ اسی سوچ نے سرمایہ کاروں کو اپنی استطاعت سے زیادہ رسک لینے پر مجبور کیا۔ بروکریج ہاؤسز نے مارجن فائنانسنگ کو آسان بنا دیا۔ تھوڑے پیسے دے کر زیادہ شیئر خریدنے کی سہولت عام ہو گئی۔ بہت سے لوگ جو پہلے صرف نقد سرمایہ کاری کرتے تھے اب ادھار پر شیئر لینے لگے۔ انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ منافع کے ساتھ نقصان بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی دوران عالمی مالیاتی حالات بدلنے لگے۔ 2007 کے آخر میں امریکہ میں سب پرائم بحران کے آثار ظاہر ہوئے۔ عالمی مارکیٹوں میں بے چینی پھیلی۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے ابھرتی ہوئی مارکیٹوں سے پیسہ نکالنا شروع کیا۔ پاکستان بھی اس دباؤ سے محفوظ نہ رہ سکا۔ جب غیر ملکی فروخت بڑھی تو مقامی مارکیٹ پر دباؤ آیا، قیمتیں گرنے لگیں، مارجن پر شیئر لینے والوں کو بروکرز کی طرف سے کالز آنے لگیں، اضافی رقم جمع کرانے کا مطالبہ کیا گیا۔ بہت سے لوگ یہ رقم فراہم نہ کر سکے، نتیجتاً ان کے شیئر زبردستی بیچ دیے گئے۔ یہ زبردستی فروخت مزید گراوٹ کا سبب بنی۔ ایک شیئر کی فروخت دوسرے شیئرز کی قیمت پر بھی اثر ڈالنے لگی۔ خوف نے مارکیٹ میں لالچ کی جگہ لے لی، لوگ نقصان پر بھی نکلنے لگے، صرف اس لیے کہ مزید نقصان نہ ہو۔ اسی مرحلے پر بہت سے گھروں کی مالی بنیادیں ہل گئیں، برسوں کی جمع پونجی چند ہفتوں میں ختم ہو گئی۔ کچھ لوگوں پر قرض کا بوجھ بڑھ گیا۔ جنہوں نے مستقبل کے منصوبے اسٹاک مارکیٹ کے منافع سے جوڑے تھے وہ اچانک غیر یقینی کا شکار ہو گئے۔ ریگولیٹرز نے بعد میں مارجن فائنانسنگ کے قواعد سخت کیے، مگر اس وقت تک نقصان ہو چکا تھا۔ اعتماد کو جو دھچکا لگا تھا وہ صرف نمبروں تک محدود نہیں تھا، یہ ایک نفسیاتی زخم تھا جو آنے والے برسوں تک سرمایہ کاروں کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا رہا۔ 2008 میں پانچویں اور سب سے تباہ کن غلطی سامنے آئی۔ یہ غلطی تھی خطرات کو نظر انداز کرنا اور انتباہی اشاروں کو سنجیدگی سے نہ لینا۔
اس وقت تک مارکیٹ میں واضح ہو چکا تھا کہ حالات معمول کے مطابق نہیں رہے، مگر اکثر سرمایہ کار حقیقت تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ جنوری 2008 میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج شدید دباؤ میں آ گئی۔ سیاسی غیر یقینی، عالمی مالی بحران اور غیر ملکی سرمایہ کے تیز اخراج نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا۔ فروری اور مارچ کے مہینوں میں انڈیکس مسلسل نیچے آتا رہا۔ بہت سے بڑے شیئر روزانہ نچلی حد تک پہنچنے لگے۔ اسی دوران ایک بڑا انتظامی فیصلہ سامنے آیا۔ اگست 2008 میں مارکیٹ میں فلور لگا دیا گیا۔ انڈیکس کو ایک مخصوص حد سے نیچے جانے سے روک دیا گیا۔ بظاہر یہ فیصلہ سرمایہ کاروں کو بچانے کے لیے تھا، مگر اس کے نتائج الٹ نکلے۔ فلور لگنے کے بعد مارکیٹ میں خرید و فروخت تقریباً ختم ہو گئی۔ سرمایہ کار اپنے شیئر بیچ نہیں سکتے تھے۔ کاغذی طور پر نقصان رکا ہوا تھا، مگر حقیقت میں سرمایہ پھنس چکا تھا۔ چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے یہ صورتحال ذہنی اذیت کا باعث بن گئی۔ بہت سے لوگوں کو فوری نقد رقم کی ضرورت تھی۔ کاروبار، علاج، تعلیم یا قرض کی ادائیگی کے لیے پیسے درکار تھے، مگر مارکیٹ بند ہونے کے باعث وہ اپنے اثاثے استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اس جمود نے اعتماد کو مزید نقصان پہنچایا۔ دسمبر 2008 میں جب فلور ہٹایا گیا تو صورتحال مزید بگڑ گئی۔ ایک ہی دن میں انڈیکس ہزاروں پوائنٹس نیچے آ گیا۔ برسوں سے بنے پورٹ فولیوز چند گھنٹوں میں تباہ ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بہت سے سرمایہ کار ہمیشہ کے لیے مارکیٹ سے دور ہو گئے۔ اس بحران نے واضح کر دیا کہ خطرے کو سمجھنا اور بروقت نکلنے کا فیصلہ نہ کرنا کتنی بڑی قیمت وصول کرتا ہے۔ مارکیٹ صرف منافع کا کھیل نہیں، یہ نظم، صبر اور حقیقت پسندی کا امتحان بھی ہے، جس میں ایک غلطی پورے مالی مستقبل کو بدل سکتی ہے۔ 2009 کے آغاز میں ایک اور حقیقت پوری شدت سے سامنے آئی۔ وہ غلطی تھی بغیر علم اور تحقیق کے سرمایہ کاری کرنا۔ پچھلے نقصانات کے باوجود بہت سے لوگ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ مارکیٹ خود بخود اوپر چلی جائے گی، مگر حالات اس کے برعکس تھے۔ اس دور میں بروکریج ہاؤسز کے باہر چھوٹے سرمایہ کار روزانہ آتے تھے۔ ان میں سرکاری ملازمین، ریٹائرڈ افراد اور متوسط طبقے کے تاجر شامل تھے۔ زیادہ تر کے پاس نہ مالی تعلیم تھی اور نہ ہی مارکیٹ کے نظام کی سمجھ۔ فیصلے صرف افواہوں اور دوستوں کے مشوروں پر کیے جاتے تھے۔ 2009 میں جب مارکیٹ آہستہ آہستہ بحال ہونا شروع ہوئی تو ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا۔ لوگ پچھلے نقصانات پورے کرنے کے لیے جلد بازی میں دوبارہ سرمایہ لگانے لگے۔ بغیر بیلنس شیٹ دیکھے، بغیر کمپنی کی کمائی سمجھے، وہ دوبارہ وہی شیئر خریدنے لگے جنہوں نے پہلے نقصان دیا تھا۔ اسی دوران کچھ مخصوص گروپس اور افراد نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ کم حجم والے شیئر میں مصنوعی تیزی پیدا کی گئی، قیمتیں اوپر لے جا کر عام سرمایہ کاروں کو لالچ دیا گیا۔ جب خریداری بڑھی تو وہی شیئر اچانک بیچ دیے گئے۔ اس عمل میں سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں کا ہوا جو یہ سمجھتے تھے کہ مارکیٹ سے جلدی امیر ہوا جا سکتا ہے۔ چند دنوں کے منافع کے خواب نے برسوں کی محنت کو ختم کر دیا۔ اعتماد مزید ٹوٹ گیا اور خوف مستقل شکل اختیار کر گیا۔ یہ مرحلہ ثابت کرتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں سب سے مہنگی چیز لا علمی ہے۔ بغیر سیکھے، بغیر منصوبہ بندی کے سرمایہ کاری کرنا صرف نقصان کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ مارکیٹ ہر بار ایک جیسا موقع نہیں دیتی، مگر ہر بار ایک ہی سبق ضرور دہراتی ہے۔ 2010 کے بعد پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ ظاہری طور پر انڈیکس بہتر ہو رہا تھا، مگر اندرونی طور پر مسائل موجود تھے۔ چھوٹے سرمایہ کار اب بھی وہی غلطیاں دہرا رہے تھے جو پچھلے بحرانوں میں ہو چکی تھیں۔ اس دور میں سب سے بڑی حقیقت یہ سامنے آئی کہ زیادہ تر لوگ مارکیٹ کو کاروبار نہیں بلکہ جوا سمجھتے تھے۔ روزانہ کی بنیاد پر خرید و فروخت کی جاتی تھی، طویل مدتی منصوبہ بندی تقریباً ناپید ہو چکی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ذرا سی منفی خبر پر لوگ گھبرا کر اپنے شیئر بیچ دیتے تھے۔ 2018 میں معاشی دباؤ بڑھا، روپے کی قدر گری، سود کی شرح بڑھی اور کمپنیوں کی لاگت میں اضافہ ہوا۔ اس کا براہ راست اثر شیئرز کی قیمتوں پر پڑا۔ بہت سے سرمایہ کار جنہوں نے اوپر کی سطح پر خریداری کی تھی، شدید نقصان میں چلے گئے۔ اس دوران کچھ بڑے نقصانات مخصوص شعبوں میں دیکھے گئے۔ سیمنٹ، سٹیل اور توانائی کے شعبے میں سرمایہ لگانے والوں کو طویل انتظار کرنا پڑا۔ کئی افراد نے اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا دی تھی۔ جب منافع نہ آیا تو گھریلو مسائل، ذہنی دباؤ اور مالی عدم استحکام نے جنم لیا۔ ریگولیٹری اداروں نے وقت کے ساتھ کچھ اصلاحات کی، نگرانی کے نظام کو بہتر بنایا گیا، مگر اصل مسئلہ اب بھی مالی شعور کی کمی رہا۔ جب تک عام سرمایہ کار یہ نہیں سیکھتا کہ خطرہ کیا ہے اور صبر کیوں ضروری ہے، نقصان کا سلسلہ رکتا نہیں۔
پاکستان سٹاک ایکسچینج کی تاریخ یہ واضح کرتی ہے کہ پیسہ ایک دن میں نہیں ڈوبتا. یہ غلط فیصلوں، لالچ، خوف اور لا علمی کے ذریعے آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے. مارکیٹ کسی کو تباہ نہیں کرتی بلکہ انسان خود اپنی غلطیوں سے تباہ ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور منی سٹوریز اردو کو سبسکرائب کریں.